السلام علیکم دوستو، میں ہوں رانا نوید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ہماری جو پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ دنیا میں 140 نمبر پہ کیوں آتی ہے۔ ایسے ہی بیٹھے ہم دوست تھے تو بات ہو گئی، تو اسی بات سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ پرانے دور کی ایک بات تھی۔ کوئی بندہ اپنی جو ہے نا مرغی، مہمان وغیرہ آئے نا اس کے گھر، تو وہ مرغا وغیرہ آپ کو پتہ گاؤں میں گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، تو اس نے مرغا اٹھایا ہے اچھا سا، ذبح کیا اور وہ بچر کے پاس لے گیا۔ اب بچر کو جا کے کہتا کہ یہ مجھے جو ہے نا پر اتار کے گوشت بنا دو ذرا اچھا سا اس کا۔ بچر تھا بزی، تو بچر نے بولا کہ اس طرح کریں کہ آپ آدھے کے گھنٹے بعد آ جائیں، آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں میں۔ وہ کہتا ٹھیک ہے۔ اب وہ چلا گیا، پیچھے سے جو ہے نا ادھر وقت کا جو قاضی تھا وہ آ گیا۔ اب قاضی نے جب مرغے کو دیکھا تو اس کو جو ہے نا وہ بڑا اچھا لگا، اس کے مائنڈ میں لالچ آ گیا۔ اس نے کہا یہ مرغا مجھے دو۔ قصائی نے کہا قاضی صاحب یہ کسی کا ہے۔ کہتا پھر کیا ہوا؟ اسے کہنا اڑ گیا ہے۔ کہتا قاضی صاحب مجھے ذبح کر کے دے کے گیا، میں کیسے کہہ دوں کہ اڑ گیا؟ کہتا وہ دینا کہ نہیں دینا کہ میں تمہیں کسی چکر میں ڈالوں اندر؟ وہ ڈر جاتا ہے، وہ کہتا ہے قاضی صاحب میں پھنس جاؤں گا۔ وہ کہتا میری بات سنو، جب پھنسو گے کیس میرے پاس ہی آنا ہے، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ کہتا چلیں ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کرتا ہے، وہ بنا کے گوشت قاضی کو دے دیتا ہے۔ اب وہ بندہ آ جاتا ہے اپنا مرغا جو ہے وہ گوشت لینے کے لیے۔ اب آتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی تمہارا تو مرغا اڑ گیا۔ وہ آگے سے پریشان ہو، وہ کہتا کیسے اڑ گیا؟ لڑنا شروع ہو جاتا ہے اس سے۔ اب لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پاگل تو تھا نہیں، ذبح کر کے دے کے گیا تھا۔ اب کرتے کرتے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں جو ہے نا قاضی کے پاس لے کے جانا ہے۔ اب وہ جب یہ بات سنتا ہے نا تو وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے بھاگتا ہے۔ اب بھاگتے بھاگتے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا عیسائی وہ اسے پکڑتا ہے، تو وہ اسے جان چھڑاتے چھڑاتے اس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، وہ چھری اس کے کہیں آنکھ میں لگ جاتی ہے۔ اب پہلے تو ایک مرغی کا مسئلہ تھا، اب اس کی آنکھ میں پھوٹ گئی۔ اب وہ اور ڈر جاتا ہے، بھاگ کے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، مسجد میں مینار پہ چڑھ جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ اوپر سے چھلانگ لگا دیتا ہے، ڈر کے چھلانگ لگاتا ہے، نیچے ایک بندہ جو ہے نا اس کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، وہ پھر بچ جاتا ہے۔ اب بندے اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں قاضی کے پاس۔ اب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کیا کیس ہے اس کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح مرغی ذبح کر کے لے کے گیا تھا، یہ کہتا ہے اڑ گئی۔ قاضی سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو میرا ہی معاملہ ہے، تو قاضی جو ہے نا کہتا ہے ٹھیک ہے، اور کہتا ہے یہ اس نے ایک عیسائی کی آنکھ پھوڑ دی ہے، پھر کہتا ہے یہ اس نے ایک بندے کو نیچے لے کے مار دیا ہے۔ کہتا ہے چلے باری باری شروع کریں۔ پہلا کیس وہ کہتا ہے بھائی مرغی اس طرح اس نے جو ہے نا ذبح کر کے دی ہے، تو یہ کہتا اڑ گئی، کیسے اڑ گئی؟ اب قاضی نے اسے کور تو کرنا ہوتا ہے۔ قاضی اسے کہتا ہے میری بات سنو، تم مسلمان ہو، تمہیں اللہ کے قانون پہ یقین ہی نہیں ہے، تم یہ یقین نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک وہ ذبح مرغی میں جان دوبارہ نہیں ڈال سکتے، کیسے مسلمان ہو تم؟ وہ آگے سے پریشان ہو جاتا قاضی کی باتیں سن کے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ اب جس کی آنکھ پھوٹی ہوتی ہے اس کی باری آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب یہ دیکھیں اس نے میری آنکھ ایسے پھوڑ دی ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو ہمارا جو مذہب ہے نا اس میں یہ الاؤ ہے کہ اگر کسی کافر کی 2 آنکھیں پھوڑی ہوں تو اس کے بدلے میں 1 آنکھ آپ مسلمان کی پھوڑ سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا اسے سزا دینے کے لیے مجھے آپ کی دوسری آنکھ پھوڑنی پڑے گی، آپ دوسری بھی پھوڑ دیں اس کی آنکھ، پھر جو ہے نا ہم اس کو سزا دے دیں گے۔ وہ ڈرتا ہے کہ بھائی پہلے 1 آنکھ گئی اب دوسری بھی چلے جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں بھی کیس واپس لیتا ہوں۔ اب باری آ جاتی تیسرے کی۔ تیسرا کہتا ہے کہ بھائی یہ مینار کے اوپر سے گرا ہے اور نیچے بندہ آ کے مر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں بدلے کا جو بدلہ ہوتا ہے نا ویسے ہی لینا پڑتا ہے، آپ اس طرح کریں آپ مسجد کے مینار پہ چڑھیں، اس کو نیچے کھڑا کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر گریں اور اس کو جو ہے نا قتل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی اوپر سے گرا تو میں ہی نہ مر جاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ آپ کی چوائس ہے۔ وہ بھی ڈر کے اپنا کیس واپس لے لیتا ہے۔ ایسے ہی سارے کیس واپس ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی سیم یہی حالات ہیں۔ اگر آپ کے پاس مرغی موجود ہے نا تو آپ کے سارے کیس معاف ہیں، قاضی کو بس مرغی چاہیے۔ اور پاکستان مرغی والے قاضیوں کی وجہ سے 140 نمبر پہ ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ان ایسے ججوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ یہ سب اسی وجہ سے ہم 140 نمبر پہ گھوم رہے ہیں۔
اللہ کرے کوئی اچھے قاضی کوئی اچھے حکمران آئیں ہمارے پاکستان میں اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ کوئی ترقی کی طرف جانا شروع کرے. جزاک اللہ.